سورۃ القصص کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ان کے پاس جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے اور پھر ان کو کوئی مصیبت آ پہنچتی ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، فیقولو، تو یہ کہنے لگتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کسی رسول کو، فنتبع آیاتک، بس ہم بھی تیری آیات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، جب حق آ گیا ان کے پاس ہماری طرف سے، قالوا، تو کہنے لگے، لولا اوتي مثل ما اوتي موسیٰ، کیوں نہیں ویسے کتاب دی گئی جیسے کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہی وہ لوگ نہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اس کا بھی جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے۔ قالوا سحران تظاہرا، اور انہی لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادو ہیں ظاہر۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہی لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، هو اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو۔ فإن لم يستجیبوا لک، پھر اگر یہ لوگ آپ کی کسی بات کا جواب نہ دے پائیں، فاعلم، تو آپ یقین کر لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ومن اضل، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن اتبع ہوا، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلے، بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کوئی شک نہیں
کہ اللہ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتے جو ظالم ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے قریش مکہ کا، بالخصوص چونکہ قرآن کریم اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اور سب سے پہلے قرآن کریم کے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر اور دشمن وہی مکہ مکرمہ کے قریش تھے، سرداران قریش تھے۔ لیکن یہی رویہ اور یہی تجزیہ آج کے ان لوگوں کا بھی ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کے لیے قرآن کریم کا انکار کر دیتے۔ ان کے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ یہ اب ہمارے پاس زندگی گزارنے کا یہ خدائی نظام ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے کوئی نہیں، جن کے پاس ہے ان کے پاس بھی نہ رہے، وہ بھی نہ چل سکے۔ کچھ یہی صورتحال تھی مکہ مکرمہ والوں کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے اگر میں ان کے پاس اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا، اور ان کی بدعملیوں کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں اور سیاہ کارناموں کی وجہ سے اچانک ان پہ گرفت آ جاتی، تو پھر صورتحال کیا ہوتی؟ یہ لوگ کہتے کہ جناب اللہ پاک آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا؟ آپ ہمارے پاس کسی رسول کو بھیج دیتے تو ہم بھی اس کی پیروی کر کے، آپ کی آیات کی اتباع کر کے، آپ کے قرآن اور پیغام کا، آپ کا اس کو مان کر اس پہ چل کے ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ کیونکہ 1,500 سال تقریباً گزر چکا تھا، ان کے پاس کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1,500 سال کا وقت، اس دوران کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے۔ اچھے لوگ آئے، انہوں نے سمجھایا، صحیح العقیدہ لوگوں نے آ کے اللہ کا پیغام، نبیوں کا پیغام ان کو پہنچایا، لیکن بہرحال جس کے سر پہ تاج نبوت سجا ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ اور نبی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ والوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے۔ تو اگر آپ کے آنے سے پہلے ان پہ کوئی ہلاکت آ جاتی، کوئی عذاب آ جاتا، ان کو کسی گرفت میں پکڑ لیا جاتا، تو یہ لوگ کہتے کہ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اللہ تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ ہم اس کی اتباع کرتے، تیری آیات کی اتباع کرتے، اس کی پیروی کرتے، پیغام کے پیچھے پیچھے چلتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم بھی ایمان والے بن جاتے۔ تب تو یہ صورتحال ہوتی۔ اب جب کہ ہم اپنا نبی اور سب سے عظیم الشان نبی اور اپنا محبوب اور لاڈلا نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھیج چکے ہیں، فلما جاءہم الحق من عندنا، ہماری طرف سے وہ حق لے کر ان کے پاس آ چکے۔ اب ان کا رویہ کیا ہے؟ اب یہ کہتے ہیں لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے کتاب دی گئی تھی ویسے ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیسے ملی تھی؟ کہ اللہ پاک نے فرمایا بھئی آپ کوہ طور پہ آ جائیں، آپ کو تورات مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، 30 دن اعتکاف کیا، پھر اللہ پاک نے فرمایا 10 دن اور کریں، چلہ ایک لگایا سمجھو، ایک چلہ اعتکاف کیا کوہ طور پہ، اللہ پاک نے لکھی لکھائی تورات تختیوں کے اندر وہ ساری موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ جبکہ قرآن کریم کیسے اترا ہے؟ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے،
کبھی کسی موقع پر کچھ آیات آ گئیں، پھر کچھ آ گئیں، پھر کچھ آ گئیں، کوئی سفر میں آئی، کوئی حضر میں آئی، کوئی مسجد میں آئی، کوئی گھر کے اندر آئی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں تو آیات آئی، کبھی ازواج مطہرات کے پاس ہے تو آیات آئی۔ تو یہ قرآن کریم تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو اب بہانہ یہ بنا لیا جی ویسے کیوں نہیں آئی کتاب جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی۔ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہی بات ہے، آٹا گوندھی ہلدی کیوں، مننی جو نہیں۔ تو جی ویسے کیوں نہیں آئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ آئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا ذرا کیا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو مانتے ہیں یہ؟ انہوں نے تو اس کا بھی انکار کیا ہوا ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا اس سے پہلے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی انہی ظالموں نے اس کا بھی انکار نہیں کیا؟ اور جب ان کے پاس تورات اور قرآن دونوں کا پیغام پہنچا، اور ظاہر بات ہے تورات کا پیغام بھی توحید کا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور قرآن کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو جب ان مکے والوں کے پاس، مشرکین عرب کے پاس تورات بھی یہی پیغام پہنچاتی ہے، قرآن بھی یہی پیغام پہنچاتا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، تو یہ دونوں کتابوں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ سحران تظاہرا، یہ تو ایک چڑھا ہوا جادو ہے، ایک غالب آ جانے والا جادو ہے، ایک چھا جانے والا ایک جادو ہے اور کچھ نہیں۔ یہ تو تورات کو بھی جادو کہتے ہیں، قرآن کو بھی جادو کہتے ہیں، اب صرف بہانہ بنانے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ جی ویسی کتاب کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ بھئی تم کون سا وہ کتاب مانتے ہو؟ اس پہ تمہارا کون سا ایمان ہے؟ چلو اسی کو تسلیم کر لو، تو اس میں بھی تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تورات میں بھی تو یہ پیغام موجود ہے۔ اگر تورات پہ ہی تمہیں بڑا ناز ہے کہ جی وہ ویسی کیوں نہیں آئی، تو تورات بھی تو یہ بتلاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ جو پیغام اصلی تورات کا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی، وہی پیغام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہی پیغام قرآن کریم کا ہے۔ تو جب یہ پیغام سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی دونوں ہی جادو ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کا ہی انکار کرتے ہیں۔ انہی کافروں نے، انہی مکے والوں نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے، اور انہی مکے والوں نے تورات کا بھی انکار کیا، دونوں کتابوں کا انکار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے قرآن کریم کا اعتدال اور دیکھیں میانہ روی دیکھیں، قرآن کریم کا یہ ایک معجزہ اور اعجاز ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیں کہ چلو میں اصرار نہیں کرتا بھئی قرآن کو مانو، میں اصرار نہیں کرتا کہ تورات کو مانو، میں اصرار نہیں کرتا کہ تم کس کی پیروی کرو، تم ایسا کر لو کہ کوئی ایسا پیغام لے آؤ جو تورات اور قرآن سے بھی زیادہ ہدایت والا پیغام ہو، میں اس کے پیچھے چل لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنا پیغام چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن یہ ایک چیلنج ہے کہ اس سے زیادہ ہدایت والا پیغام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی ہدایت والا پیغام ہو سکتا ہے، اور تورات اور قرآن کا پیغام ایک ہی ہے، توحید کا پیغام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کا پیغام ہے۔ تو جب یہ سب سے بڑے اور ہدایت والے پروگرام ہیں اور یقیناً ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھگڑا مٹانے کے لیے کہا، فاتوا بکتاب من عند اللہ، تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے کتاب ہے تو لے آؤ، جو ہوا اہدی منہما،
جو تورات اور قرآن دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کر لیتا ہوں۔ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ مقصد اگر تمہارا بھی یہی ہے کہ اللہ کا پیغام ہو تو ہم اس پہ چلیں گے، میرا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میں تمہیں کہتا ہوں قرآن اللہ کا پیغام ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہے، تو تمہارے پاس کوئی ہے تو تم لے آؤ، میں چل لیتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اتبعہ ان کنتم صادقین، کوئی ایسا پیغام تو لاؤ جو قرآن سے زیادہ ہدایت والا ہو، ہدایت یافتہ ہو اور ہدایت دینے والا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کوئی پیغام نہیں ہے، قرآن کریم سے بڑھ کر ہدایت کا کوئی پیغام نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر یہ اس چیلنج کا آپ کو کوئی جواب نہ دے، یقیناً دے نہیں سکیں گے، کیونکہ قرآن نے تو بار بار چیلنج کیا ہے کہ اس سے بڑھا ہوا نہیں، اس جیسا ہی لے آؤ، اس جیسا مکمل بھی نہیں، اس جیسی کوئی 10 صورتیں لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهَا۔ پھر یہاں تک بھی قرآن کریم نے کہہ دیا کہ بِآیَةٍ مِثْلِهَا، ایک آیت ہی اس جیسی بنا کے لے آؤ۔ لیکن ظاہر ہے اس پورے چیلنج کا نہ جواب اس زمانے کے کافروں کے پاس تھا، نہ آج کے کافروں کے پاس ہے، اور نہ قیامت تک کوئی قرآن جیسا کوئی قرآن بنا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن پاک کا نظام بھی اللہ رب العالمین کا ہے، لہذا اس جیسا پیغام بھی نہیں بن سکتا، اس جیسا نظام بھی نہیں بن سکتا۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ آج لوگ پریشان کیوں ہیں کہ جو نظام ان کو اس ذات نے بنا کے دیا ہے، جس ذات نے خود انسان کو بنایا ہے، جس نے خود انسان کو بنایا ہے، اس کی طرف سے جو پیغام آیا ہے اس پہ نہیں چل رہے، اپنی مرضی کے وہ بنا کے راستے ان پہ چلنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشینری جب کسی فرم اور کمپنی سے بنتی ہے تو وہ فرم اور کمپنی اس مشینری کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کتاب بھی دیتی ہے کہ اس مشین کو ایسے چلائیں، اس مشین کو اس طرح استعمال کریں۔ اب اگر کوئی بندہ سیاںا اٹھ کے کہے کہ جناب پیسے میرے، خرچہ میں نے کیا، مشین میری ملکیت میں ہو گئی، یہ مامے چاچے لگتے ہیں مجھے ہدایات دے، میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو چلائے، تو وہ مشین فائدہ دے گی یا نقصان کرے گی؟ نقصان کرے گی۔ ہاں بے شک پیسے تیرے ہیں، ملکیت تیری ہے، اب تیرے قبضے کے اندر ہے، لیکن تجھے ان کی ہدایات کے مطابق اس کو چلانا ہوگا، پھر تجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میرے اور آپ کا جسم ایک مشین ہے، جس مشین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اور اس مشین کو چلانے کا طریقہ بھی اس نے یہ قرآن پاک کی شکل میں ہمیں ساتھ دیا ہے۔ اس مشین کو ایسے چلاؤ تو یہ فائدہ دے گی، حالانکہ ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اس جسم کا مالک بھی کون ہے؟ یہ تو غلط جملہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ جسم تو کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین، اور اسی نے اس کے چلانے کا نظام بھی ساتھ دیا کہ اس کو یوں چلاؤ تو پھر یہ جسم تمہارا دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ کر، اس ہدایت نامے اور اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات اور مرضی پہ چلنا چاہتے ہیں، تو وہ طرح طرح کی حجتیں، حیلے اور بہانے، اور جناب ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کے چیلنج کا جواب نہیں دیتے اور یقیناً نہیں دے سکتے تو آپ یقین کر لیں کہ انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ کچھ نہیں چاہتے سوائے خواہشات کی پیروی کرنے، ان کا کوئی مقصد نہیں، یہ صرف اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی نظام اور دین پہ نہیں چلنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی زندگی ہو بس۔
اب ایک مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے، ایک رب کی مرضی کی زندگی گزارنے والا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ایک اپنی خواہش کی زندگی گزارتا ہے، ایک اللہ کی خواہش کی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم کی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ پاک یقیناً اپنی اللہ کی مرضی پہ چلنے والے انسان کی قدر کرتے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو خواہشات کے پجاری ہیں، اپنی مرضی کے پجاری ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے من اضل ممن اتبع ہوا بغیر ہدی من اللہ، اس سے بڑا گمراہ انسان کوئی ہو نہیں سکتا جو اپنی مرضی پہ چلنا چاہے، جو اپنی خواہش پہ چلنا چاہے۔ ہمارے حضرات تو یہ فرماتے کہ دل میں خواہش اور پیدا ہونے والے جذبات پہ بندہ عبادت بھی کرے تو اس عبادت پہ بھی وہ اجر نہیں ملے گا جو اپنے جذبات اور خواہشات کے خلاف بندہ کرے۔ جب دل نہیں چاہ رہا ہوگا اس وقت میں کرے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا بندہ اپنی مرضی کی عبادت، اب شب برات گزری ہے، لوگوں نے مرضی سے ساری رات عبادت کی، لیکن اللہ کی مرضی چھوڑ دی کہ فجر کے وقت سو گئے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ تم ساری رات سو جاؤ بے شک، لیکن فجر کی نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک میری اپنی مرضی کی عبادت۔ رمضان شریف آنے والا، اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے تک پہنچائے۔ اب اس میں مرضی کا قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، کئی قرآن کریم ختم کریں گے، لیکن ادھر رمضان شریف ختم، ادھر قرآن پاک بند، پھر سارا سال قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے روز کھولو، مجھے پڑھو، مجھ سے سیکھو، مجھ سے پوچھو میں کیا چاہتا ہوں۔ تو مرضی کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے جناب میں عبادت کرتا ہوں مزہ نہیں آتا، تو خدا کے بندے مزے کے لیے عبادت نہیں کرنی، عبادت تو کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کر۔ اللہ پاک فرماتے اس سے بڑا ظالم اور گمراہ کوئی نہیں ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتا ہے بغیر ہدی من اللہ، اللہ کی ہدایات کو چھوڑ کر، اللہ کی ہدایات کو سائیڈ پہ رکھتا ہے اور اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہمیں کون بتاتا ہے اس وقت ہمیں علماء بتاتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، مفتیان کرام بتلاتے ہیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اور آج ہم عالم سے یا مفتی سے مسئلہ بھی پوچھنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بس اس طرح بتا دیں کہ ہمارا مسئلہ سیٹ ہو جائے، شریعت نہ بتائیں، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے سیٹ کر کے دے دیں ہمیں، یہ اپنی خواہش ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ جا کے ان کے سامنے رکھیں کہ جی اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے، اس کے متعلق سنت کیا کہتی ہے، مجھے وہ بتا دے میں اس پہ چلوں گا۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے ہم ایک ذہن بنا کے آئے ہوتے ہیں کہ جا کے مولوی صاحب سے ایسے کہلوا کے آنا ہے، بندوقوں سے موڈیاں تے رکھنی ہے تاکہ کل نو پھنسے او گئے انہیں میں نو گیا سیدھا کر۔ تو یہ شریعت نہیں ہے، یہ تو اتباع کی، خواہشات کی اتباع ہے، اپنی مرضی کی پیروی ہے۔ اور اللہ فرماتے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی خواہش پہ چلنا چاہے۔ اور فرمایا جو اپنی خواہشات کو سامنے رکھے گا یہ گمراہ ہے، یہ ظالم ہے، اور اللہ پاک ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو کبھی سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عبد ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے، وہ جیسے ہمیں چلائے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہمیں ہمارے علماء اس وقت جو انبیاء کے ورثاء ہیں، جو قرآن و سنت کی مرضی ہمیں بتلائیں، ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی خواہشات چھوڑ کر قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا